بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر اسماء الحسنی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک اسم تعلیم کرتے ہیں، اس اسم کی تشریح، اس اسم کا معنی، اس اسم کا مفہوم اور اعمال و وظائف اور اس کی زکوٰۃ کے طریقے آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ آج جو میں اسم آپ کو تعلیم کروں گا وہ ہے یا مؤمنو، اے امن دینے والی ذات، اے امان دینے والی ذات۔ اور وہ ذات جو امن اور امان دیتی ہے وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ اسی صفت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں امن اور امان کو قائم رکھا۔ جب بھی جہاں بھی فساد برپا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسم کی تجلی سے امن اور امان کو قائم رکھا۔ خصوصی مکہ اور مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امن قائم رکھا۔ اور ایک اور معنی ہے ایمان دینے والی ذات۔ تو جب اس اسم کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے امن اور امان دینے والی ذات اور ایمان کی توفیق بخشنے والی ذات۔ اور جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے تو ایمان لانے والا۔ ایمان لانے والا اس اسم کا معنی جب ہوگا کہ جب اس کی نسبت انسان کی طرف کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم جمالی اسم ہے، اس کے اعداد 136 ہیں اور اس کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کی دولت سے نوازتا ہے، اس کو امن پسندی کی دولت سے نوازتا ہے، اور اس اسم کا پڑھنے والا شیطان کے فتنہ اور اس کے فساد سے امن میں رہتا ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے، شیطان اس کو بہکا نہ سکے، ہمیشہ وہ راہ راست پر رہے، تو اسے چاہیے کہ یا مؤمنوں کی کثرت کرے۔ اور اگر یہ چاہے کہ وہ اپنی ظاہر اور باطن کی اصلاح کرے اور ہمیشہ کے لیے شیطان اس کے لیے مغلوب ہو جائے اور وہ شیطان پر غالب ہو اور امن اور امان والا اس کا معاملہ رہے، تو اسے چاہیے کہ 41 دن تک 1111 مرتبہ روزانہ یا مؤمنو پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالی کے خاص کرم سے اسے شیطان سے امن اور امان حاصل ہوتا ہے، اور شیطان کے فتنے سے، شیطان کے فساد سے، شیطان کے بہکاوے سے وہ امن میں اور امان میں آ جاتا ہے۔ اگر شوہر یہ چاہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرے یا عورت یہ چاہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، تو انہیں چاہیے کہ اس اسم کو پڑھ لیں، اور اگر نا اتفاقی اتنے حد تک بڑھ جائے کہ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہو جائے، یہاں تک کہ جدائی تک معاملہ پہنچ جائے، تو چاہیے یہ کہ 6000 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد اس اسم کو پڑھ لیا جائے 21 دن تک۔ تصور کر کے دم کر دیں، کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا سکیں یا پانی دم کر کے پلا سکیں تو بہت اچھا، ورنہ صرف تصور کر کے روزانہ دم کر دیا جائے تو اللہ کے حکم سے یہ رشتہ امن اور امان والا رشتہ بن جاتا ہے اور سلامتی والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ اس اسم کی برکت سے آپس میں محبت بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ محبت بڑھے تو 6000 مرتبہ 21 دن تک روزانہ پڑھ لیں۔
اور اگر بیچ میں کوئی ایسے ایام آتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی، قرآن نہیں پڑھنا ہوتا یا روزہ نہیں رکھنا ہوتا، کچھ ایام ایسے خواتین میں ہوتے ہیں، تو ایسے میں یا مؤمنو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسے میں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ وضو کی طرح کا وضو کر لیا جائے اور اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا جائز ہے، تو ایسے میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ وہم کے حوالے سے، وہم کی بیماری کسی کو ہو جائے تو چونکہ ہمارے ہاں تو بڑا مشہور ہے کہ وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے علاج ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے علاج ہوتا ہے۔ تو کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو یا مؤمنوں کی کثرت کرنی چاہیے، اور کوئی شخص وہم والا ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے بہت پریشان ہوں تو کیا کریں؟ تو چاہیے کہ وہ 136 مرتبہ روزانہ یا مؤمنوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ اس کو اس بیماری سے امن اور امان نصیب ہوگا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ کسی کو پڑھ کر دے دیں، ایک ہی مرتبہ پڑھ کر دیں کہ دوبارہ اس کا روزانہ، جیسے مریض آتے ہیں اب روزانہ تو آپ نہیں پڑھ کر دے سکتے، تو اگر آپ پڑھ کر دینا چاہیں کسی کو تو 5000 مرتبہ یا مؤمنو پانی پر دم کر کے آپ رکھ لیں اور وہ دے دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہم اور وسوسے کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ضرور اور ضرور شفا ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اس اسم کا عامل ہو جائے اور اس اسم کی برکت لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کا علاج کرے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 4896 مرتبہ 4896 مرتبہ 41 دن تک روزانہ اس اسم کو پڑھ لیا کرے خلوت میں بیٹھ کر۔ تو جب ان کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کا تعویذ بنا کر بھی دے سکتے ہیں اور دم کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھ کر دیں گے فائدہ ہوگا، محبت کے لیے پڑھ کر دیں گے فائدہ ہوگا، بیماریوں سے امن اور امان کے لیے پڑھ کر دیں گے تو فائدہ ہوگا، حصار کے لیے پڑھ کر دیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے، دشمنوں سے امن کے لیے پڑھ کر دیں گے جب بھی فائدہ ہوگا، خوف کی بیماری سے بھی پڑھ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ کسی کی بد کلامی، کسی کے شر سے اگر آپ بچنا چاہیں اور کسی کو پڑھ کر دیں گے جب بھی فائدہ ہوگا، برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فائدہ ہوگا، ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے اگر آپ پڑھ کر دیں گے تو فائدہ ہوگا، اور جس مقصد پر آپ پڑھ کر دیں گے اللہ کے حکم سے ضرور فائدہ ہوگا۔ کہ اس کا عامل کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ کر دے گا تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل ضرور بالضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔